بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عصمت شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاج ٹی وی۔ ناظرین، آج عمران خان نے ملک کے تمام مسائل کا حل بتا دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے سماعت کے دوران عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات بھی کی۔ خیبر پختونخوا میں بجلی کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی اور علی امین گنڈاپور کو انہوں نے کچھ احکامات جاری کیے اور وفاق کو کسی بھی قسم کا کوئی لچک دکھانے سے منع کیا اور ان کو کہا کہ اپنے عوام کا اور خیبر پختونخوا کا حق ہر طریقے سے لیں گے اور لینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ میں ملک کی خاطر کسی بھی طرح سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست یا عمران خان سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، تو مجھے یہ مطمئن کر جائیں کہ میں کس طرح سے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہوں یا میرے کس کام سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ لوگ مجھے مطمئن کر جائیں گے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، نہیں تو میں کسی بھی طرح سے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں اپنے موقف پر قائم ہوں اور ان کو ہمیشہ کے لیے ٹف ٹائم دیتا رہوں گا، میں جھکنے والا نہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے وفاقی بجٹ پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹیکسز لگا کر عوام پر ظلم کیا۔ آلریڈی پاکستان کے عوام مہنگائی سے متاثر ہیں، کسی کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے ٹیکس اور بجلی کے بلوں میں اتنا اضافہ کر دیا کہ اب یہ لوگ بل اور یہ ٹیکس کہاں سے ادا کریں گے، ان کے پاس تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، پاکستان کو بھاری اکثریت اور مینڈیٹ والی حکومت کی ضرورت ہے جو پاکستان کے عوام کے لیے کچھ کر سکے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں 2 افسران تھے جو اپنے حلف کے پاسداری کر رہے تھے اور صحیح طرح سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ کسی کے کہنے پہ کوئی جو ہے نا، آج کل جو انہوں نے اڈیالہ جیل میں ہو رہے ہیں ملاقاتوں کے حوالے سے بھی یا دیگر بھی، کہ ایک سے ملاقات کرواتے ہیں دوسرے سے نہیں کرواتے، عمران خان کو تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو 2 افسران ایسے بھی تھے کہ وہ کسی بھی طرح سے ان کے سامنے نہیں جھکتے تھے اور وہ قانون کی اور اپنی آئین کی اور اپنی حلف کی پاسداری کر رہے تھے، تو انہوں نے حکومت نے ان دونوں افسران کو تبدیل کر دیا۔ اس کے ساتھ عمران خان نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے میجر اور کرنل کے خلاف بدھ کو کیس دائر کریں گے کہ یہ 2 افسران حکومت کے غیر قانونی احکامات پر عمل کر کے اڈیالہ جیل کے اسیران کو تنگ کر رہے ہیں۔ بالخصوص اپنی بات کی کہ وہ میرے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے پاکستان کے ایک بریگیڈیئر کو شہید کیا اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ صرف اس بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی کس سے ملاقات ہوگی اور کس سے نہیں ہوگی۔ ان کا کام اڈیالہ جیل کے ملاقاتوں کا نہیں، ان کا کام ملک کی سلامتی اور سیکیورٹی کے معاملات سنبھالنے ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین، عمران خان نے آج سے ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ مکمل طور پر فلاپ ہے۔ آج ملک گیر کہیں نہ ریلی نظر آئی، نہ کوئی جلسہ جلوس، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس کے ساتھ پنجاب حکومت تو ویسے بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کے نام سے خوف زدہ ہیں۔ جیسے انہوں نے آج اسد کیسر نے صبح یہ اعلان کیا کہ عمران خان نے آج تحریک چلانے کا کہا ہے، تو پنجاب میں دفعہ 144 انہوں نے نافذ کر دی، جو کہ جمہوریت کے برعکس ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ جمہوریت میں ہر شہری کو احتجاج کا حق حاصل ہے، وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے، مگر پنجاب میں فسطائیت ہے، وہ کسی کو بھی آواز اٹھانے نہیں دیتے، وہ لوگوں کے گلے بھی دبانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین، آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، موجودہ قیادت، وہ کسی بھی طرح سے دلچسپی نہیں لے رہی۔ عوام اور پی ٹی آئی کے ورکرز بھی تھک چکے ہیں، ان کو اب لیڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ جب پی ٹی آئی پر مشکل وقت تھا، 9 مئی کے واقعات کے موقع پر پی ٹی آئی بالکل غائب ہو چکی تھی، پی ٹی آئی کا کوئی نام و نشان نہیں لیتا تھا، تو اس وقت خوف کے عالم میں ایک بندہ آیا، انہوں نے پی ٹی آئی کو لیڈ کیا، انہوں نے دوبارہ پی ٹی آئی میں جان ڈالی اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو متحد کیا، اور جو بھی پاکستان میں کہیں سے بھی جو ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا تو اس کا کریڈٹ عمران خان کے بعد اگر کسی کو ہم دیں گے تو وہ شیر افضل مروت ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بڑی قربانی دی، جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کو شیر افضل مروت کی یاد بھرپور آ رہی ہے، لیکن وہ اس وقت لندن میں ٹھنڈی ہوائیں کھا رہے ہیں۔ وہ جب تک عمران خان ان کو نہیں بلائیں گے تو وہ
وہ نہیں آئیں گے، اور یہ لوگ کسی بھی جگہ پہ عوام کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، ناکامی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین، چینی وفد پاکستان آیا ہوا ہے اور انہوں نے کھلے الفاظوں میں پاکستان میں سیاسی استحکام اور سیکیورٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ اسلام آباد میں آج پاک چین مشترکہ اجلاس ہوا، اس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے مرکزی قیادت نے شرکت کی۔ جے یو آئی سے مولانا فضل الرحمان، پی ٹی آئی سے علی ظفر، یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی سے شریک ہوئے، دیگر پارٹی کے مرکزی رہنما بھی شریک ہوئے۔ تو چینی وزیر نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ضروری ہے۔ سیاسی استحکام پاکستان میں کیسے آئے گا؟ سیاسی استحکام تب آئے گا جب پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی اور جمہوریت ہوگی، تو عمران خان آلریڈی باہر ہوں گے کیونکہ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ سیاسی استحکام کے لیے عمران خان کی رہائی ضروری ہے۔ دوسری بات، انہوں نے موجودہ حکومت کے انتظامات، بالخصوص سیکیورٹی انتظامات پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جب تک آپ کے سیکیورٹی کے معاملات اور سیکیورٹی انتظامات ٹھیک نہیں ہو سکتے، تب تک کوئی بھی غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بشام واقعہ کے حوالے سے انہوں نے یہ سیکیورٹی کا ذکر کیا۔ حکومت کا جو مقصد ہے وہ ملک کی ترقی نہیں، استحکام نہیں، عوام کا مفاد نہیں، وہ صرف انا ہے، اور ان کی انا یہ ہے کہ اس وقت عمران خان جیل میں ہوں اور ہم باہر جو ہے نا موجیں اڑائیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام انتخابات کے بعد مولانا فضل الرحمان نے اپنا ایک سیاسی بیانیہ بنایا اور بھرپور عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، گمراہ کرنے کی کوشش کی، مگر عوام کو اس چیز کا پتہ ہے کہ مولانا پاکستان میں آئین کی پاسداری، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی بالادستی سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا صرف ایک مفاد ہے، جہاں ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے وہ جھک جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا جو اختلافات، یا حکومت کے ساتھ ان کا جو اختلافات چل رہا تھا، تو وہ تقریباً اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان کے بھائی کو سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا، اور مسلم لیگ نون نے ان کو نامزد کیا تھا اور وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ مولانا اپنا سیاسی بیانیہ کیسے بیچ سکتے ہیں، اور وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اسلام، پاکستان یا عوام کی جنگ لڑ رہا ہوں؟ وہ کسی بھی طرح سے پاکستان، عوام یا اسلام کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ صرف اپنی مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔